بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، سٹوری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آدمی کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر چھری دی اور کہا اپنے پڑوسی کو ذبح کر دو۔ اس نے خواب میں پڑوسی کو ذبح کر دیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ پڑوسی کے گھر میں۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک و پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت و گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروقی سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں باخوشی اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ بات سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل، لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت و گستاخ مالک کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جس میں اطہر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشک بار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور رعب و دبدبا اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دستے بستہ عرض کی میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے خوش بخت، انشاءاللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و آفت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا اللہ عز و جل کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے بیزار ہے جو صدیق و فاروق سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ و خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی میرے آقا میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ کہا وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہے جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق سے بیزار ہے، تو میرے بات سن کر وہ بدبخت و نامراد کہہ کے مار کر ہنسنے لگا۔
پھر اس طرح بکواس کی، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اللہ عز و جل کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت امیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابوبکر و عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابوبکر و عمر کو۔ آپ نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب میں ہی ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پہنچنے لگا کہ آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔